پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے من آمن بھی، کوئی ایمان لایا ساتھ اس کے. فَمِنْهُمْ سے مراد یہاں پر اہل کتاب ہے، تو اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لایا ساتھ اس کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے من صدّ، کوئی رک گیا یعنی ایمان لانے سے، عنہ اس سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کوئی ان اہل کتاب میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور کوئی اس سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے رک گیا. وَکَفَا، اور کافی ہے، بِجَہَنَّمَ، جہنم کی، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی ایسے شخص کے لیے پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں دو گروپس بنے، ایک جو ماننے والے تھے اور ایک جو نہیں مانے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. بس یہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی وجہ سے دو گروپس بن جاتے ہیں، ایک وہ جو ماننے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو نہیں ماننے والے ہیں. جو نہیں ماننے والے ہیں ان کا انجام یہاں بتایا جا رہا ہے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف، ان قریب، نصلیہم، ہم داخل کریں گے ان کو، نارن، آگ میں. سوفا کو آپ اگر سرکل کر لیں تو اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کروں گی آپ کو. کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائیں گی یا گل جائیں گی، جلودہم، کھالیں ان کی. نضجت کا لفظ نون ضاد جیم سے ہے، گوشت اور پھل کا پکنا. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، گل جائیں گی، بدلناہم، تبدیل کر دیں گے ہم ان کی، جلودن، کھالیں، غیرہا، ان کے علاوہ. جیسے ہی جہنمیوں کی کھالیں جل کر گل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں تبدیل کر کے دیں گے ان کی کھالیں. ایسا اللہ تعالیٰ اس لیے کریں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کو. یہ کنٹینیوسلی جو ان کی اسکن چینج ہوتی رہے گی اس کی وجہ یہ ہوگی تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو اسی شدت کے ساتھ چکھتے رہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، عزیزاً، حکیمہ، زبردست حکمت والا. یہاں پر کفر کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کریں گے اللہ ان کو عنقریب جہنم میں جھونک دیں گے، اور جب کبھی بھی ان کے جسموں کی کھالیں گل جائیں گی تو اللہ ان کو کھال بدل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. جلنے کی تکلیف سکن پر ہوتی ہے اور یہ آج کی سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے. جب پہلی سکن مکمل طور پر جل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص جتنا بھی جل رہا ہو احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری پہلی سکن ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ نے سینسز لگا کے رکھے ہیں. جب یہ سینسز برن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسری تیسری جلد جو ہوتی ہے اس کے جلنے کا کوئی انسان کو پھر احساس نہیں رہتا. اور دنیا میں تو جس کی پہلی کھال جل جاتی ہے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص مر جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کھالوں کی بھی تہیں ہیں ہم پر، سکنز کی لیئرز ہیں باقاعدہ، لیکن سینسز صرف پہلی سکن پر ہے.
تو جلنے کی تکلیف سکن پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جو بار بار کھالیں بدل کر دیں گے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو جلنے کی شدت بار بار محسوس کروائی جائے. یعنی یہاں پر اہل جہنم کے عذاب کی سختی کا بیان مقصود ہے. یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اتنی دیر آگ میں ان کی کھالیں ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گی، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. کافر کے کان کی لو، یہ لو اس کو کہتے ہیں، یعنی جہاں آپ ایئر رنگز پہنتے ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندھے تک، اسے اتنا فاصلہ 700 سال کے برابر ہوگا. یعنی اتنا بڑا ہیوج جسم ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جہنم کی آگ اتنی زیادہ سخت ہے کہ ننھی سی جانیں جو ابھی اس وقت دنیا میں ہم ہیں یہ تھوڑی نہ برداشت کر سکتی ہیں اس کو. ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جل کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا. کتنی موٹی اسکن اس کو دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہی وہ جل جائے گی ہم اس کی اسکن کو ریپلیس کر دیں گے، چینج کر دیں گے. جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ یہ نہیں پتا کہ اس اتنی بڑی آگ میں ان کی کھالیں ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر چینج کی جائیں گی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ سوچیں اتنی موٹی موٹی کھالیں بھی گل سڑ جائیں گی. تو جہنم کی آگ کی شدت بہت زیادہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے جس میں 2 شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے. میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب سنا رہے تھے کہ جس میں 2 شخص آئے تھے. وہ 2 شخص میں ایک جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل تھے. اور باقاعدہ ایک ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی کہ ایک کوئی آگ بھڑکا رہا تھا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. واللہ یعنی اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. مسلم احمد کی روایت میں اس حدیث کی مزید وضاحت آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے. یعنی جنت اور جہنم مجھے دکھائی گئی ہے. اگر وہ چیز تم دیکھ لو تو تم ہنسو گے کم، تمہاری ساری ہنسی بند ہو جائے گی، رو گے زیادہ. بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے. یعنی لوگ اپنی نفسانی خواہش کو بھی پورا کرنا نہیں چاہیں گے. اتنا ٹینشن آ جائے گا زندگی میں. اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے کہاں نکل جاؤ گے؟ جنگلوں میں، صحراؤں میں، کہ تم یکسوئی سے اللہ کی پناہ طلب کر سکو.
یعنی آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے. کسی بھی طرح کی انٹرٹینمنٹ میں تمہارا دل نہیں لگے گا. پھر ایک ہی غم کھائے گا, ایک ہی ٹینشن کھائے گا کہ جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے. جہنم کی آگ کی لو بھی برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے تھے. اس نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جہنم لائی گئی اور میں اس ڈر سے پیچھے ہٹا کہ کہیں جہنم کی لو نہ لگ جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پیچھے ہٹے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ کہا مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی اور مجھے ایسا لگا کہ اگر اس کی لو بھی مجھے لگ جائے گی تو میں مر جاؤں گا, برداشت نہیں کر سکوں گا. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا. جہنم سے بھاگنے والا شخص یعنی جو یہ سوچتا ہو کہ میں جہنم سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں, تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا, نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مومن بندہ سوتا نہیں ہے, نیند نہیں کرتا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے جاگنا چاہیے وہ جاگتا ہے اور جب اسے سونا چاہیے وہ سوتا ہے. جب جنت بنانے کا ٹائم ہو تو وہ سو نہیں سکتا, اور جب جنت بنانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی دوسرا جملہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا. جیسے عبادات کا ٹائم ہے, کوئی نماز کا ٹائم ہے. سکون کی اور آرام کی نیند تو پھر وہ جنت میں جا کر ہی کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ موطا امام مالک کی کتاب میں آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو تو وہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے. تارکول کی آگ سیاہ ہوتی ہے اس کی شدت کی وجہ سے. اچھا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو سرخ آگ ہوتی ہے وہ زیادہ شدید ہوتی ہے, کالی آگ زیادہ شدید ہے. جہنم کا جو عذاب ہے بڑا ہی خطرناک ہے, اور اس سے بچنے کی بے شمار دعائیں ہمیں سکھائی گئی, بے شمار دعائیں. آپ اگر دن میں 3 بار جہنم سے بچنے کی دعا کر لیتے ہیں تو جہنم خود آپ کے حق میں دعا کرتی کہ یا اللہ اس کو میرے اندر داخل نہیں کرنا. یہ روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما, اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. صرف 3 بار آپ کو جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنی. آج ہم دن میں کئی بار یہ کہتے ہیں گرمی بہت ہے, کئی بار کہتے ہیں. اچھا, کتنے لوگوں سے کہتے ہیں, لیکن اس کی جگہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں یا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما, اپنے پاس والا پیارا گھر عطا فرما, تو آپ سوچیں اللہ کی 2 بڑی بڑی مخلوقیں ہیں یہ جنت اور جہنم, کوئی معمولی مخلوقیں نہیں ہیں. ایک اللہ کی رحمت کی شان ہے, ایک اللہ کی رحمت کا مظہر ہے جنت, اور ایک اللہ کے عذاب کا مظہر ہے جہنم. 2 بڑی بڑی مخلوقیں, وہ آپ کے حق میں دعائیں کریں گی. قرآن پاک میں آگ سے بچنے کے لیے بے شمار دعائیں ہمیں سکھائی گئیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی طرح سے سورہ فرقان میں آیت نمبر
65 اور 66 میں آتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں آتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائیں کہ جس میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے. سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اسی طرح ایک اور دعا یہ بھی سنن نسائی میں آتی ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر. پھر ایک اور دعا جو سجدے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. مسلم میں آتی ہے یہ دعا. بہت کثرت سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، کیونکہ جب ہم جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس بات کا احساس ہمیں دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کہ اس عذاب کو جھیلنے کی وسعت ہم میں نہیں ہے. لیکن اللہ انصاف والا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی ایسی چیز کی جس کے لیے جہنم کا عذاب بنتا ہے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے، اور پھر ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے. یہ جو یہاں پر آخر میں آیا ہے ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ کی دو بہترین صفات عزیزا حکیما کا ذکر آیا ہے. عزیز کے 4 معنی ہیں. ایک عزت قدر، یعنی اللہ تعالی قدرت والا ہے. دوسرا عزت قہر، یعنی اللہ تعالی عزیز ہے یعنی قہر نازل فرمانے والا ہے. اسی طرح سے عزت امتناع، یعنی اللہ تعالی روکنے والا ہے. اور اسی طرح سے عزت ممتنع، یعنی عیب و نقص سے پاک. تو جب کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پڑھیں عزیزن، تو آپ کے ذہن میں 4 معنی آنا چاہیے: عزت قدر، عزت قہر، عزت امتناع اور عزت ممتنع. اور اگلی صفت حکیمن، اللہ تعالی حکمت والا ہے. اگر آپ اللہ کی کونی حکمت کی بات کریں تو کائنات میں جو چیز جیسی ہونی چاہیے اللہ نے ویسی ہی بنائی ہے. اسی طرح سے اگر آپ شرعی حکمت پر بات کریں تو جو حکم جیسا اور جتنا دیا جانا چاہیے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اسی طرح سے جزا اور سزا کا فیصلہ بھی حکمت پر مبنی ہوگا. دنیا میں بھی اللہ کا ہی حکم چلتا ہے شریعت کی شکل میں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیمن ہے، حکمت والا ہے. تو بہت سخت آیت جہنم کے عذاب کے حوالے سے. جہنم میں سزا بھی سخت ہے اور بدن بھی سخت ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، کیونکہ اگر اس دنیا میں بھی کوئی جل جاتا ہے بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. کبھی آپ کسی ایسے
چھوٹے سے حادثے کا شکار ہوئے ہوں کہ جس میں کوئی جسم کا چھوٹا سا حصہ جل گیا ہو، کوئی انگلی کا حصہ جل گیا، ہاتھ کا کوئی حصہ جل گیا، اور وہ ایک چھالا سا بن جاتا ہے جو جس میں پانی سا بھر جاتا ہے، اور پھر وہ کتنی تکلیف دیتا ہے. سوچے پورا جسم چھالا بن جائے، پورے جسم کے جلنے سے سویلنگ ہو جائے. یہاں دنیا میں جو سکن کو بدلنے کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا، وہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ ہے. ایک تو جہنم میں کھال کے جلنے کا عذاب ہوگا، دوسرا کھال کو پھر جب بدلا جائے گا تو بھی تکلیف ہوگی. تو یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے. عمل صالح سے مراد یہ کہ جو بھی کام کیا انہوں نے اللہ کے لیے کیا، خالصتاً اللہ کے لیے وہ عمل کیا. اور دوسری بات کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا. عمل صالح کی یہ ڈیفینیشن ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے. دو چیزوں سے عمل صالح بنتا ہے، ایک وہ نیک عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو. اب یہاں جو سین ہے نا، اس کو سرکل کر لیں. اوپر میں نے آپ کو سوفا سرکل کروایا تھا، اب آپ سین کو سرکل کر لیں. سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. جنت میں نہریں پانی کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، اور شراب کی ہوں گی. لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، ازواجن، بیویاں ہیں، مطہرہ، پاکیزہ. یہ جسمانی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی اور اخلاقی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی. لہم فیہا ازواج مطہرہ. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں یعنی جن اور انس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی، تو تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے. یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کنوارا بنائے گا. لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظلن، سائے میں، ظلیلا، گھنے. ظلن کہتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں کو. یہاں اس آیت کے حصے میں نہایت درجے کی راحت مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کو طے نہ کر پائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اتنا بڑا درخت ہوگا کہ سوار 100 سال بھی اس میں چلے تو پار نہ کر سکے گا. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ
اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی کتنے اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوں گے، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنے بہترین اجر سے نوازے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اچھا یہ بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، خالدین فیہا کے بعد ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ یہاں جو میں نے آپ کو پچھلی آیت میں سوفا کو سرکل کروایا اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں سندخلہم مسین کو سرکل کروایا، دونوں کا معنی آپ دیکھتے ہیں ان قریب کیا گیا ہے، لیکن سوفا بعید کے لیے ہوتا ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے ابھی اس میں وقت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل جہنم آخرت میں آگ میں جلیں گے۔ گو کہ وہ دنیا میں بھی جلتے ہیں، لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس میں وہ آخرت میں جلیں گے۔ اور سندخلہم میں جو سین ہے اس میں بھی ان قریب کا ہی معنی ہے، لیکن یہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں وہ آخرت میں تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی وہ اپنے دل کو بغض حسد سے محفوظ رکھ کر، اللہ کی رضا میں راضی رہ کر، اپنے اندر کی حالت کو بدل کر، یقین، اطمینان اور اطاعت الہی کر کے وہ سکون پا لیتے ہیں، اور یہی سکون دنیا میں ان کی جنت ہے۔ یعنی یہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن جنت میں جانے والے اس دنیا میں بھی پرسکون ہوتے ہیں، اور یہ سکون دنیا میں ان کی جنت ہے۔ اللہ کی اطاعت جتنی جتنی بڑھتی جائے گی اتنا سکون آپ کی زندگیوں میں آتا جائے گا۔ ایک بات بتائیے کہ جو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حالات دیے ہیں، کیا ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے اندر کی کیفیت کو بدل سکتے ہیں۔ جو حالات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو حالات تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے اندر کی کیفیت کو ہم نے بدل دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت انسان کو ملنے والا چین، یقین، سکون اور اطمینان ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تو سوفا کا لفظ بعید کے لیے، ان قریب، لیکن اس میں ابھی ٹائم ہے، لیکن سندخلہم یعنی اور قریب، بہت قریب، کہ جنت میں جانے والا اس دنیا میں بھی سکون میں ہوتا ہے، اور جنت میں جا کے تو سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ تو لفظوں کا جو فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوف نصلیہم نارا، تو اللہ تعالیٰ آرام سے یہاں پہ بھی کہہ سکتے تھے سوف ندخلہم جنات تجری، لیکن وہاں سوف استعمال کیا گیا اور یہاں پر صرف سا۔ اچھا، بولنے میں بھی پڑھنے میں بھی سوفا میں دیر لگتی ہے اور سا بولنے میں دیر نہیں لگتی۔ تلاوت سنتے ہیں اتنی آیات کی، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں اپنے پاس والا گھر عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے. یہ جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی، آیت 57، جس میں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، حالانکہ صرف اتنا بھی کافی تھا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا، اور ہم داخل کریں گے ان کو سائے میں، لیکن آگے ظلیلا، گھنے، یعنی تمام کے تمام، پورے کے پورے، یعنی مکمل سایہ. ظِلًّا ظلیلا کا جو لفظ ہے بڑا اہم ہے، مکمل طور پر راحت کی طرف اشارہ ہے.